شروع اللہ رب العالمین کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ جناب سامعین، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آج ہم حضرت یوشع علیہ السلام کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب میں اور حضرت ہارون علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم المرتبہ ساتھی تھے۔ آپ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اور ان کی تصدیق کی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے سفر میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے اور ان کے وصال ظاہری تک ساتھ ہی رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی اور آپ علیہ السلام نے جبارین سے خلاف جہاد فرمایا اور فتح حاصل کی۔ یہاں تک 3 ابواب میں آپ علیہ السلام کی سیرت بیان کی گئی ہے، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ قرآن پاک میں حضرت یوشع علیہ السلام کا ذکر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 اور سورہ قاف آیت نمبر 59 سے 65 میں ہوا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کا نام اور نسب: آپ علیہ السلام کا نام یوشع اور نسب نامہ یہ ہے کہ یوشع بن نون بن افرایم بن یوسف بن حضرت یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت گاری: حضرت یوشع علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدمتگار اور انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تو اس وقت آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ تھے۔ قوم کو جبارین کے خلاف جہاد کی ترغیب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کے احوال معلوم کرنے کے لیے چند افراد کو بھیجا، تو ان میں حضرت یوشع بن نون بن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم جبارین کے احوال معلوم کرنے کے لیے چند افراد کو بھیجا، تو ان میں یوشع بن نون بھی شامل تھے۔ واپسی پر کالب بن یوکنا اور آپ علیہ السلام نے جبارین کا حال حکم کے مطابق صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، جبکہ دیگر سرداروں نے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قوم کو دشمنوں کی طاقت اور قوت اور جسامت سے ڈرایا۔ حضرت یوشع علیہ السلام اور کالب بن یوکنا نے قوم کو جوش دلانے کے لیے فرمایا، جیسے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی آیت نمبر 23 میں موجود ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کر۔ یعنی اے لوگو، شہر کے دروازے سے ان جبارین پر داخل ہو جاؤ، اگر تم ہمت کر کے دروازے میں داخل ہو جاؤ تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرو، کیونکہ اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہے اور اس کا وعدہ ضرور پورا ہونا ہے۔ تم جبارین کے بڑے بڑے جسموں سے خوف نہ کھاؤ، ہم نے انہیں دیکھا ہے، ان کے جسم بڑے لیکن دل کمزور چھوٹے ہیں۔ ان دونوں کی بات سن کر بنی اسرائیل بہت برہم ہوئے اور جوش میں آنے کی بجائے الٹا انہی کے خلاف ہو گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے خلافت: جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو جاتی ہے، وفات کے قریب آیا وقت، تو آپ نے اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جب وقت آ جاتا ہے وفات کے قریب، تو بنی اسرائیل کے سامنے کھڑے ہو کر آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں انہیں وعظ اور نصیحت فرمائی، اور پھر حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو بنی اسرائیل پر اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ نبوت اور حکم جہاد: میدان طیہ میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب اس میدان میں بنی اسرائیل کے 40 سال مکمل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع علیہ السلام کو نبوت کے عہدے پر فیض یاب کیا، اور پھر حضرت یوشع علیہ السلام نے جبارین کے خلاف جہاد کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے باقاعدہ جو بچے ہوئے بنی اسرائیل تھے ان کو لے کر جبارین کے خلاف جہاد فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نبی یعنی حضرت یوشع بن نون غزوہ
کے لیے تشریف لے گئے اور اپنی قوم سے فرمایا جس شخص نے ابھی نکاح کیا ہو اور اب تک اس نے شب زفاف نہیں گزاری اور وہ یہ عمل کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے ساتھ نہ چلے، اور وہ شخص بھی نہ جائے جس نے مکان بنایا اور ابھی تک اس کی چھت نہیں ڈالی، اور نہ وہ شخص جائے جس نے بکریاں اور گبن اونٹنیاں خریدی ہوں اور ان کے بچے جننے کا منتظر ہے۔ پھر اس نبی علیہ السلام نے جہاد کیا اور عصر کی نماز کے وقت یا اس کے قریب وہ ایک دیہات میں پہنچے تو انہوں نے سورج سے کہا کہ تم بھی حکم میں الہی کے محتاط ہو اور میں بھی حکم الہی کا تابع ہوں، اے اللہ اس سورج کو تھوڑی دیر میری خاطر روک دے۔ یہ دعا قبول ہو جاتی ہے اور ان کی خاطر سورج روک دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے مال غنیمت ایک جگہ جمع کیا اور دستور کے مطابق اسے کھانے کے لیے آسمان سے آگ آئی، لیکن اس نے مال نہ کھایا۔ یہ دیکھ کر یوشع علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کسی نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، لہذا ہر قبیلے کا ایک شخص میرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ پھر سب نے بیعت کی تو ایک شخص کا ہاتھ حضرت یوشع علیہ السلام کے ہاتھ کے ساتھ چپٹ جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے قبیلے میں کسی نے خیانت کی ہے۔ بالآخر وہ گائے کے سر کے برابر سونا نکال کر لائے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے مال غنیمت میں اونچی جگہ رکھ دو۔ اس کے بعد آگ آئی اور اس نے سارا مال کھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم سے پہلے کسی کے لیے بھی مال غنیمت حلال نہیں کیا گیا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا ضعیف اور عجز دیکھا تو ہمارے لیے مال غنیمت حلال کر دیا۔ بنی اسرائیل کے ہزاروں افراد ہلاک ہونے کا سبب کیا تھا کہ حضرت وزین بن عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون کی طرف وحی فرمائی کہ میں تمہاری قوم کے 1,40,000 نیک لوگ اور 70,000 برے لوگ ہلاک کر دوں گا۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے حکمت جاننے کے لیے عرض کی، اے میرے پروردگار تو ان کے برے لوگوں کو ہلاک فرما دے، لیکن ان نیک لوگوں کو کس بنا پر ہلاک کیا جائے گا؟ تو ارشاد فرمایا گیا کہ یہ برے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں اور میری ناراضگی کے ظرف نظر کر کے ان کے گناہوں اور نافرمانیوں پر غصہ نہیں کرتے۔ الایمان والحفظ، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں کی صحبت میں بیٹھنا اور قدرت کے باوجود انہیں رب تعالیٰ کی نافرمانیوں سے منع نہ کرنا اور برائیوں سے نہ روکنا نیک لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ کے غضب اور عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ حضرت یوشع علیہ السلام کے اوصاف یہ ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ بندے اور انتہائی شجاع اور بہادر تھے۔ قرآن مجید میں آپ کا ذکر سورہ مائدہ آیت نمبر 23 میں آیا ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں میں سے وہ 2 مرد جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا تھا، انہوں نے کہا شہر کے دروازے سے ان پر داخل ہو جاؤ، تو جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب ہوگے، اور اگر تم ایمان والے ہو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرو۔ تفسیر میں مذکورہ ہے کہ ان 2 اشخاص میں ایک حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ یوشع علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ ان کے لیے سورج کو روک دیا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک کسی انسان کی وجہ سے سورج کو نہیں روکا گیا سوائے حضرت یوشع علیہ السلام کے۔ ان کے لیے ایک رات سورج غروب ہونے سے روک دیا گیا یہاں تک کہ آپ علیہ السلام بیت المقدس پہنچ گئے۔ یہاں ایک بات قابل توجہ ہے کہ بعض روایات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی سورج روکا گیا۔ ان دونوں میں باہم کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سورج کو طلوع ہونے سے روکا گیا، جبکہ حضرت یوشع علیہ السلام کے لیے سورج غروب ہونے سے روکا گیا۔ وصال جب بنی اسرائیل بیت المقدس کو فتح کر کے اس میں رہائش پذیر ہو جاتے ہیں تو حضرت یوشع علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات کے مطابق ایک عرصے تک ان کے درمیان فیصلے فرماتے رہے۔ جب حضرت یوشع علیہ السلام کی عمر مبارک 127 سال ہو جاتی ہے
تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی روح مبارک قبض فرما لی۔ یہاں تک میں نے آپ کے سامنے حضرت یوشع علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے۔ اب اس سے آگے مزید جو واقعات ہیں میں سیرت الانبیاء سے بیان کرتا رہوں گا آپ کے سامنے۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔